إن الله بصير بالعباد الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد النبي الأمي مكيل مدني عربي القرشي سيد الماضي وكوكب الدري صاحب وقار والسكينة المدفون بأرض مدینہ ابو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتهبين المظلومين العلانة الدائمة على أعدائهم الأنين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی خداوندی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں. دعا ہے رب کائنات معاشر ہمیں متقین کے ساتھ شمار فرمائے. ہماری یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہمیں اس عبادت کا اجر عظیم عطا فرمائے. اس کے بعد سب سے پہلے آپ سب کے حضور ماہ رجب المرجب کی بابرکت اور نورانی ساعتوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. پروردگار اس ماہ مبارک رجب المرجب کی ان مبارک اور نورانی ساعتوں سے ہمیں فیض حاصل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. یہ فضل الہی کا مہینہ ہے, یہ خداوند کریم کا مہینہ ہے. اتنا عظیم مہینہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میں اور بندوں کے درمیان, اللہ اور بندوں کے درمیان ماہ رجب ایک رسی کی حیثیت رکھتا ہے, ایک ڈور کی حیثیت رکھتا ہے. اے دنیا والو, اے مسلمانوں, انسانوں, اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, اور جو کوئی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا, رجب والی رسی کو, اس کے نامہ اعمال میں وہ ثواب لکھا جائے گا جو نہ اس نے سنا ہوگا, جو نہ اس نے دیکھا ہوگا, جو نہ اسے بتایا گیا ہوگا. لیکن جب نامہ اعمال روز محشر کھولا جائے گا تو اس میں اس کے نامہ اعمال میں یہ ثواب لکھا ہوا ہوگا, تو وہ حیران ہو کے پوچھے گا یہ تو میں نے اعمال نہیں کیے. تو آواز خداوندی آئے گی, تو نے رجب کو جو فیض حاصل کیا ہے یہ اس کا ثواب ہے, تو نے ماہ رجب کی فضیلت کو جو درک کیا ہے یہ اس کا ثواب ہے. اور رجب جو ہے وہ جنت میں ایک نہر کا نام ہے, رجب نہر کا نام ہے. اور رجب والے فضیلت میں الگ ہیں خدا کے حضور, باقی الگ ہوں گے. جو رجب کے اعمال رجب کی فضیلت سے آگاہ ہیں اور اس کے اعمال بجا لاتے ہیں, ان کی منزلت روز محشر الگ ہوگی. محشر کا میدان لگا ہوا ہوگا اور سارے جو ہے وہ اول سے لے کے آخر تک میدان معاشر میں موجود ہوں گے کہ آواز توحید آئے گی, ایھا الرجبیون, این الرجبیون, وہ کہاں ہے جنہوں نے رجب میں اعمال کیے ہیں, وہ کہاں ہے جو رجب کی فضیلت کو درک کرتے رہے ہیں. ان کے لیے جو ہے وہ اللہ کا فیض الگ ہوگا, اللہ کی جو ہے وہ ان کے لیے جزا الگ ہوگی. اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ رجب میں روزہ رکھنا بہت زیادہ ثواب ہے. کم از کم 3 روزے جو رکھے گا, خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے اس پر جہنم حرام ہو جائے گی اور جنت واجب ہو جائے گی. جہنم سے اسے نجات دے دی جائے گی جو رجب میں 3 روزے رکھے گا. اور پھر امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں اگر روزہ نہ بھی کوئی رکھ سکے, مجبور یا نہیں رکھ سکتا,
اور کوئی بڑے اعمال بھی نہ کر سکے تو اتنا تو کر سکتا ہے نا کہ اپنے جیب سے 10 روپے کا صدقہ نکال دے رجب کے مہینے. جتنی توفیق ہے کم از کم 10 روپے اپنی جیب سے رجب کے مہینے میں رجب کے حوالے سے صدقہ نکال دے تو اللہ اسے بھی ہر رجبیون میں شامل کر دے گا. اللہ بھی اسے بھی وہی مقام دے گا جو رجب میں روزہ رکھنے والوں کا مقام ہے. اللہ اسے بھی وہی مقام عطا کر دے گا جو استغفار اور عبادت کرنے والوں کا مقام ہے. تو جہاں یہ ماہ رجب المرجب جو ہے وہ خوشیاں لے کے آ رہا ہے، اس میں اتنے معصومین کی ولادت کا دن ہے، خوشیاں ہیں، جشن کے جو ہے وہ ایام ہیں، وہاں یہ ماہ رجب جو ہے وہ اعمال کے حوالے سے اللہ کے نزدیک ہونے کا سبب بھی ہے، اللہ کے قریب ہونے کا سبب بھی ہے. اور خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 مہینے ہیں. رجب جو ہے وہ امیر المومنین کا مہینہ ہے، اور شعبان مجھ رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان شہر اللہ، اور ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے. کتنی عظیم ترتیب دی ہے پیغمبر اسلام نے کہ علی تک پہنچو، علی سے رسول تک، اور رسول سے خدا تک پہنچو. یعنی پہلا مہینہ جو ہے وہ ہمیں ولایت کے لیے ہے، دوسرا مہینہ رسالت کے لیے، تیسرا مہینہ خود مولا کائنات خالق اکبر کے لیے ہے. یعنی جو ہے وہ بنیاد سے شروع ہو جو اگر علی کی تم نے ولایت اور معرفت حاصل کر لی تو پھر رسول تک پہنچو گے، اور جب رسول تک پہنچو گے، رسول کی معرفت حاصل کر لو گے تو پھر وحدہ لا شریک تک پہنچو گے. یعنی ماہ مبارک رمضان تک پہنچنے کے لیے پہلے تمہیں دروازہ علی پہ آنا پڑے گا، پھر دروازہ پیغمبر پہ جانا پڑے گا، پھر وحدہ لا شریک جو ہے وہ اس کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی. لہذا عزیزان محترم یہ تینوں مہینے بہت مبارک ہیں، رجب، شعبان، رمضان. لیکن صرف جشن جو ہے وہ منانا کافی نہیں ہے، جشن کے ساتھ ساتھ ان ائمہ معصومین کی سیرت اور کردار کو اپنے اندر ڈھال لینا یہی رجب کی جو ہے فضیلت ہے، اور یہی رجب کا فیض ہے. درود پڑے گا محمد بہت مناسبتیں ہیں اس ماہ مبارک رجب المرجب میں. یعنی یکم رجب کو ہی ولادت باسعادت تھی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام. اتنی عظیم ہستی، بس ایک دو جملے ہر ہستی کے متعلق ارشاد فرماتے آپ کی سماعتوں کو تمام کروں گا کہ اتنی عظیم ہستی ہے حضرت محمد باقر کہ جسے باقر العلوم کہا گیا، علم کو واضح کرنے والا، علوم کو کھولنے والا، علوم کی تشریح کرنے والا. یعنی کیا امیر المومنین اور خود پیغمبر اسلام سے زیادہ علم کو کھولنے والا کوئی ہے؟ نہیں ہے. حضرت امیر المومنین سے زیادہ عالم کوئی نہیں. اور لیکن اس کے باوجود جو ہے 5ویں امام کو باقر العلوم کا لقب دیا گیا کہ وہ ہیں جنہوں نے علم کی واضح تشریحات کی ہیں، علم کو دنیا تک پھیلایا ہے. اور انہی باپ اور بیٹا یعنی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کو ہی یہ موقع ملا ہے کہ دنیا کو بتائیں کہ علم الہی کیا ہے اور علم رسول کیا ہے. سبیل اللہ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ قادت الامم واولیاء النعم معدن الرحمہ وتوصیکم عباد اللہ بالتوبہ اما سلف من ذنوبکم والانابۃ عن الاوضاع التي اسقلت ظهورکم فانہ تعالی کریم بکم
کو بتائیں کہ اصل علم ہے کیا. دنیا تو دنیاوی مشاغل اور تماشاؤں میں لگی ہوئی ہے. ان دو ہستیوں کو جب موقع ملا تو انہوں نے اپنا آپ نہیں منوایا, اللہ کی توحید منوائی ہے, رسول کی رسالت منوائی ہے, اور دنیا والوں کو بتایا ہے کہ حقیقی دین اسلام کیا ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ ویسے تو ساری ہستیوں کو سلام ہے, رسول اللہ کا آخری جو ہے حضرت امام زمان تک رسول اللہ نے سلام بھیجا ہے کہ میرا رسول میرا سلام ہے 12ویں بیٹے تک. لیکن یہ 5ویں ہستی وہ ہستی ہے کہ جس کو سلام بھیجنے کے لیے رسول اللہ نے اپنے ایک جلیل القدر صحابی کو امین بنایا ہے. وہ جلیل القدر صحابی جابر ابن عبداللہ کہ جسے رسول اللہ نے اپنا سلام امانت کے طور پر دیا کہ جابر تو میرے 5ویں بیٹے کا زمانہ دیکھے گا اور جب تو اس سے ملاقات کرے تو میرا سلام اس کے بھیجنا. وقت گزرتا گیا, حضرت جابر ابن عبداللہ ضعیف ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, نظر بھی کم آتا تھا, لیکن مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے ہیں اور زبان پر یہی لفظ ہے یا باکرو, یا باکر ہو کہ کہیں مجھے باکر مل جائیں اور میں ان کی امانت ان کے حوالے کروں. ایک دن جو ہے وہ گلی میں ملے ہیں حضرت امام محمد باکر, تو جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں شہزادے آپ جو ہے باکر ہیں؟ تو مولا نے کہا جی میں ہی باکر ہوں. کہا آپ تھوڑا سا چل کے دکھائیں مجھے. حضرت امام محمد باکر چند قدم آگے چلے, چند قدم پیچھے چلے, تو جابر دیکھ کے کہتے ہیں واللہ یہ چلنا یوں ہی ہے جیسے رسول چلا کرتے ہیں, یہ ویسے ہی قدم اٹھا رہے ہیں آپ جیسے رسول اللہ قدم اٹھایا کرتے تھے. پھر جابر نے امام کو سلام جو ہے وہ ہدیہ کیا. تو امام نے جابر سے ایک سوال کیا. اب جابر کی عمر مبارک کتنی ہے؟ جابر نے رسول اللہ کا دور دیکھا, جابر نے امیر المومنین کا دور دیکھا, جابر نے حسنین شریفین کا دور دیکھا, جابر نے علی زین العابدین علیہ السلام کا دور دیکھا. اتنے ادوار معصومیت کے پاس رہنے کے بعد 5ویں امام سوال کر رہے ہیں. جابر اتنے اماموں کا دور دیکھا, رسول اللہ کا دور دیکھا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ نے اس زندگی کو کیسے پایا ہے؟ آپ نے اس ادوار کو کیسے پایا ہے؟ جابر کہتے ہیں کہ مولا میں جو ہے وہ ضعیفی کو پسند کرتا ہوں کہ جائے کہ جوانی ہو, میں بڑھاپے کو پسند کرتا ہوں جوانی کے مقابلے میں, میں جو ہے غربت کو پسند کرتا ہوں دولت کے مقابلے میں بیماری کو پسند کرتا ہوں صحت کے مقابلے میں. تو امام کہتے ہیں جابر یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا صحت ہوگی تو انسان گناہوں میں پڑا رہے گا, بیمار ہوں گا بستر پر پڑا رہوں گا, اللہ اللہ کرتا رہوں گا. جوانی ہوگی تو گناہ ہوں گے, بڑھاپے میں گناہ نہیں رہتے. اسی طرح جو ہے وہ دولت ہوگی تو گناہوں کی طرف مائل ہوں گا, غربت ہوگی تو گناہ نہیں ہوں گے. مولا فرماتے ہیں جابر 5 ہستیوں کا دور دیکھ کے بھی تو یہ کہہ رہے میں پسند کرتا, 5 ہستیوں کا دور دیکھ کے بھی تو کہہ رہا ہے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں. باکر یہ درمیان میں کہاں سے آ گئی؟ باکر یہ جابر یہ درمیان میں کہاں سے آ گئی ہے؟ مولا میرا تو جو ہے مطمئن نظر جو ہے وہ زندگی یہی ہے. مولا فرماتے ہیں نہیں جابر, نہ تو صحت کو پسند کر, نہ بیماری کو, نہ دولت, نہ غربت, نہ جوانی, نہ بڑھاپا. تو بس یہ کہہ کہ میں وہی پسند کرتا ہوں جو اللہ چاہتا ہے, میں وہی پسند کرتا ہوں جو میرا رب چاہتا ہے, جو میرا پروردگار چاہتا ہے. جابر نے پلٹ کر سوال کر دیا مولا آپ کی زندگانی کی جو ہے وہ کیا ہے, آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ مولا نے فرمایا جابر تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی, ما تشاءون الا ان یشاء اللہ, ہم تو وہی کچھ چاہتے ہیں جو ہمارا پروردگار چاہتا ہے, جو ہمارا رب چاہتا ہے, ہم تو وہی کچھ چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے خاندان تطہیر, خاندان اہل بیت نے کبھی اپنی مرضی نہیں کی, وہی کچھ کرتے ہیں جو وحدہ لا شریک جاتا. درود پڑھیے محمد. ایک جو ہے
معصومین کا ایک واقعہ اور سن لیجئے. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام 10 رجب مولا کی ولادت باسعادت، 10 رجب 195 ہجری ولادت باسعادت ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی. اور اس معصوم کی ولادت چونکہ تھوڑی دیر سے ہوئی امام رضا کے ہاں، تو امام رضا علیہ السلام کو بھی رسول اللہ کی طرح اب تر عطا نہ دیا گیا، کیونکہ اولاد نہیں ہو رہی تھی، وارث موجود نہیں تھا، تو امام کے لیے بھی مقطوع النسل نعوذ باللہ یا اب تر عطا نہ دیا گیا کہ اب امام کا وارث موجود کوئی نہیں، اب جو ہے وہ امامت کس طرح چلے گی. تو امام نے لوگوں کو تسلی دی کہ جو ہے وہ حوصلہ رکھو، اللہ مجھے میرا وارث عطا کرے گا، اللہ امامت کا وارث ضرور عطا کرے گا. اور بچپنے میں ہی امام محمد تقی علیہ السلام کو منصب امامت سنبھالنا پڑا، جس طرح امام زمان علیہ السلام کو سنبھالنا پڑا تھا. تو امام محمد تقی علیہ السلام کے بچپن کا زمانہ ہے، مامون الرشید کا دور ہے، حاکم وقت ہے. یہ امام جو ہے وہ خراسان کے ایک محلے میں موجود ہیں، چند بچے جو ہے وہ کھیل میں مصروف ہیں، امام جو ہے وہ قریب کھڑے ان بچوں کا کھیل دنیا والوں کی تماشوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اتنے میں مامون الرشید کی سواری آئی اور وہ اپنی سواری پہ سوار ہے. اس کی سواری کو آتا دیکھ کے سارے بچے بھاگ گئے، امام اس جگہ کھڑے رہے، امام جگہ سے ہلے بھی نہیں. وہ قریب آیا، سواری رکی، اس نے پوچھا کہ اے بچہ تو کیوں نہیں بھاگا جب سارے بھاگ گئے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ تیرے لیے سواری گزارنے کے لیے جگہ کم نہ تھی، اس لیے میں راستے سے نہیں ہٹا، اور میں تجھے ظالم نہیں سمجھتا کہ تو جو ہے بلا وجہ کسی پر ظلم کرے. امام نے یہ کہا، اس نے جو ہے وہ سنا اور سواری آگے بڑھا دی. وہ گیا، اس کے پاس باز شکار والے جو ہے وہ باز تھے، پرندے تھے، اس نے اپنے باز کو چھوڑا، وہ دریا سے ایک مچھلی شکار کر کے لے آیا اور مچھلی اس نے اپنی مٹھی میں بند کی، اور پھر واپسی کا سفر شروع ہوا. پھر وہیں سے گزرا، وہی منظر ہے، بچے کھیل رہے ہیں، امام قریب کھڑے ہیں، بچوں نے دیکھا اور وہ بھاگ گئے اور سواری امام کے قریب آ کے رکی ہے. پھر اس نے وہی سوال کیے، امام نے پھر وہی جواب دیے. جب امام نے وہی جواب دیے تو یہ سمجھ گیا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ کسی خاندان کا بچہ ہے، یہ کسی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے. پھر اس نے کہا، اچھا اگر آپ جو ہیں وہ اچھے خاندان اور اعلیٰ خاندان سے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے. پوچھا تو اس نے یہی تھا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. امام فوراً جواب دیتے، تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ مچھلی ہے. لیکن امام نے پوری جو ہے وہ ایک تمہید باندھی. امام نے فرمایا، اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، کائنات کے زمین پر اللہ نے دریاؤں کو روانی بخشی، اور اس میں اللہ نے مچھلیوں کو پیدا کیا، اور اللہ نے لوگوں کو، کچھ لوگوں کو حکمران بنایا اس زمین پر، اور وہ حکمران جو ہے وہ شکار کرتے ہیں اور ان کے بعض مچھلیاں پکڑ کر لاتے ہیں، اور وہ حکمران مٹھی میں مچھلی بند کر کے ہم آل محمد کا امتحان لیتے ہیں، ہم خاندان رسالت کا امتحان لیتے ہیں. یعنی بچپنے میں ہی امام محمد تقی علیہ السلام نے بتا دیا کہ تو بڑا ہو کر جتنا بڑا ہو جائے خاندان رسالت کا امتحان نہیں لے سکتا، خاندان رسالت کی برابری نہیں کر سکتا. دعا ہے رب کائنات سے کہ ہمیں صحیح معنوں میں ماہ رجب المرجب کی فضیلتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ائمہ معصومین کی صحبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.